حامدا و مسلین اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، ہمارے معاشرے میں دعا کا کافی رواج ہے۔ میں رواج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھا جا رہا ہے مسجد کے باہر مغرب کے بعد کچھ مسجدوں میں یا اکثر علاقوں میں دعا کرانے کے لیے لوگ پہنچے رہتے ہیں۔ لوگ کسی بابا کو پوچھ لیتے ہیں کہ ان سے دعا کراتے ہیں، کسی اور کو مان لیتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے لوگوں سے دعا کرا لیتے ہیں کہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، یعنی جمعہ کی نماز بھی وہ تاخیری سے پڑھتا ہے، عیدین کی نماز تک نہیں پڑھتا، سرتی کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، نشہ و چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اس کے منہ سے سرتی کی بدبو آتی ہے، نشہ اور چیز کی بدبو آتی ہے، اس سے بھی لوگ دعا کرواتے ہیں۔ اور کیا بھروسہ کر کے کہ دعا ان کی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو آدمی جس پر اعتماد کرے گا وہ اسی کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دعا کرائیں جو مستجاب الدعوات ہوں۔ اگر ہمیں دعا کرانے کی ضرورت پڑے تو ایسے لوگوں سے دعا کرائیں جو نیک ہوں، صالح ہوں، ان سے دعا کرائیں، نہ کہ ایسے لوگوں سے جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، جو نشہ اور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ وہی کہیں گے کہ ان کی دعا تو قبول ہو جاتی ہے۔ یہ وقتی طور پر ہوتی ہے، شیطان کی وجہ سے شیطان اعتماد کراتا ہے، غلط چیز پر شیطان اعتماد کراتا رہتا ہے، آپ کو وقتی طور پر وہ اچھا محسوس کرائے گا۔ ایسے ہی قبروں کے پجاری ہیں، قبروں کے پاس جانے والے، مرغا چڑھانے والے، وہ سب کیا ہیں؟ وقتی طور پر انہیں کچھ راحت ہوتی ہے جو شیطان ان کو احساس کراتا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ وہاں قبر کے پاس بھی جانا صحیح ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ رب العالمین سے مانگو، اور اگر آپ دعا کرانا ہی چاہتے ہو کسی نیک اور صالح کسی ضرورت کی وجہ سے، تو نیک اور صالح انسان سے دعا کرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ٹالی نہیں جاتی، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب الدعوات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا ترد دعوتهم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ کیا؟ الصائم حتى يفطر، ایک روزے دار جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھے ہوں تو آپ بھی دعا کیجئے، ضروری نہیں کہ روزے دار کو تلاش کریں، جا کر ڈھونڈیں کہ کون روزہ رکھا ہے، یا رمضان کے مہینے روزے داروں سے پکڑ کر دعا کرائیں۔ روزہ رکھیں اور ہر روزے دار کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان خود اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، خود اللہ تعالیٰ سے مانگے، خود اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی بتلائے۔ لیکن اگر ضرورت پڑے یا نہ دعا کرنا خود جانتا ہو، اور دعا کرنا نہ جانتا، سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ آپ جس انداز میں کہیں گے، بس آپ اپنی پریشانی کو صرف بتانا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہوگا۔ بہرحال اگر دعا کرانا ہی ہو تو روزے داروں سے دعا کرائیے جو نیک ہوں، نیک عمل کرتے ہوں، تو روزے دار کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، ان کی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ دوسرے کیا ہے؟ والامام العادل، اگر امام ہو، گاؤں میں کوئی امام ہو، لیکن اس کو چاہیے کہ انصاف والا ہو، اچھا ہو، نیک ہو، منصف ہو، عدل و انصاف کا پیکر ہو، اس کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ تیسرا وہ شخص ودعوت المظلوم، مظلوم ستایا ہوا، مارا ہوا، لوگوں کا ظلم سہ کر کمزور ہو گیا، مظلوم ہے، ایسے شخص کی دعا کو بھی اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر مظلوم بد دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی اس بد دعا کو قبول کر لے گا، آپ پریشان پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم کسی پر ظلم بھی نہ کریں، روزہ رکھیں، روزے میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ امام ہیں تو عادل امام بنے، منصف والے بنے، اور
اگر آپ حاکم ہیں، آپ دولت مند ہیں، تو اپنے سے نیچے لوگوں پر ظلم نہ کریں، کیونکہ اگر وہ مظلوم ہو گیا تو آپ ظالم ہوں گے۔ اگر وہ مظلوم نے بد دعا کر دی تو اس کی بد دعا رد نہیں کی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تجھ سے سوال کریں۔ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔